اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ناظرین قدر، آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن، اور الحمدللہ ان برکت و عظمت والی ساتوں میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے 3 بجے سے 4 بجے تک، جس میں آپ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماعت فرماتے ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ اپنے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور جذبہ اور ذوق شوق پیدا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر، روحانی اسکالر، عالم دین بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ دین کی خدمت، دین کے حوالے سے ہماری آگاہی فرماتے ہیں اور ہمیں دینی مسائل سے آگاہ فرماتے ہیں، اور ہمیں دینی مسائل بھی بتاتے بھی ہیں اور دین کی بات سکھاتے بھی ہیں۔ تو ناظرین قدر، اسی سیشن کو آگے لے چلتے ہوئے، اسی بزم کو آگے لے کے چلتے ہوئے، آج الحمدللہ آج برکت والا دن ہے جمعۃ المبارک کا، اور آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیارے ہمارے مہمان موجود ہیں۔ مہمان کا تعارف کچھ اس طرح کراتا چلوں کہ شہر حیدرآباد میں آپ تشریف لائے ہیں لاہور سے، اور الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے کہ ہمارے حیدرآباد نیوز کو انہوں نے الحمدللہ جمشید خان صاحب کے وسادت سے ہمیں الحمدللہ مفتی صاحب نے ٹائم عطا فرمایا۔ میری مراد جناب پروفیسر محمود مسعود قادری صاحب، جو کہ ڈائریکٹر تعلیمات قرآنیہ منہاج القرآن انٹرنیشنل لاہور، تعلق لاہور سے، اور بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ جب میری جمشید بھائی سے بات ہوئی، جمشید خان صاحب سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور بھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کا وہ دورہ ضرور فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب پروفیسر محمود مسعود قادری صاحب۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بڑا کرم اللہ پاک کا، الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ اور سفر کیسا گزرا آپ کا؟ سفر تو ہر وقت ہی ہمارا اچھا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن اب حیدرآباد کا سفر بہت اچھا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے الحمدللہ، اور جب سے موٹر وے وغیرہ بن گیا ہے، موٹر وے بنی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی سہولتیں اب زیادہ ہو گئی ہیں الحمدللہ، تو سفر وسیلہ ظفر ہے بیسیکلی۔ تو جب انسان نے کسی کامیابی کا زینہ طے کرنا ہو تو اس کے لیے سفر بہت ضروری ہے، ہجرت بہت ضروری ہے۔ تو ہم جس نیک مقصد کے لیے یہاں حیدرآباد حاضر ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور پیاس بھی نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم یہاں منہاج القرآن سے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ کلام اعلیٰ حضرت لیتے ہیں، کیونکہ 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم دن مناتے ہیں، تو آئیے مل کر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، ایک بار دوسری کا نظرانہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، راگے گایوں گے ان کا چرچا، راگے گایوں گے ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت مدینے کی
اس سمے حرم کی سرزمین کی کیا بات لکھتے ہیں شاعر، لکھتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام راہ دین، اور الحمدللہ عظمتوں اور برکتوں کی بات انشاءاللہ دین کے بعد علامہ صاحب موجود ہیں انشاءاللہ، مذہبی اسکالر، آپ سے انشاءاللہ ہم فرمائیں گے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ناظرین قدر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم سب کے بیڑے پار عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پورے ورلڈ کو، پورے ملک کو اللہ محفوظ فرمائے، اور جو اس کے زد میں اللہ ان کو صحتیابی عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر محمود مسعود قادری صاحب، چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب، اور پروفیسر صاحب سے جو ہے آج کی اس گفتگو کا، جمعۃ المبارک کے برکت والدین کی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ جی اپنا پروفیسر صاحب، ذکر اللہ کے حوالے سے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حیدرآباد نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علی بھائی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور میرا بڑا دل خوش ہوا ہے آپ کے اسٹوڈیوز کا، آپ کے آفیسز کا وزٹ کر کے۔
ये अल्लाह पाक ने आपको शादत दी हुई है कि आप बाकायदा इस पर कुरान मजीद पर, हदीस मुबारका पर और दीन पर जो है वक्त देते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उन तक दीन का पैगाम पहुंच सके। आपने ज़िक्रुल्लाह के बारे में पूछा है, तो सबसे पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लें कि जो ज़िक्र होता है किसी भी चीज़ का, खा वो किसी हस्ती का ज़िक्र हो, किसी शख्सियत का ज़िक्र हो, किसी इंसान का ज़िक्र हो, किसी चीज़ का ज़िक्र हो, किसी का भी ज़िक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह का जो ज़िक्र है अली भाई, उसकी बड़ी अहमियत रखी है। यानी हम आम लोगों का भी ज़िक्र करते हैं, आम शख्सियतों का भी ज़िक्र करते हैं, आबाओ अजदाद का भी ज़िक्र करते हैं। यानी लोग अपने वालिदैन का ज़िक्र करते हैं, अपने दादा अबू का ज़िक्र करते हैं, अपनी नस्लों का ज़िक्र करते हैं, अपने माल असबाब का ज़िक्र करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक इरशाद फरमाया है और बड़ा ज़बरदस्त इरशाद है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान। फरमाया लोगो, तुम सुकून की तलाश में हो, तुम इत्मीनान की तलाश में हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें दिलों का सुकून नसीब हो जाए, दिलों का इत्मीनान नसीब हो जाए, तो वो सुकून और वो इत्मीनान मालो दौलत में नहीं है। हाय हाय। वो सुकून और इत्मीनान औलाद में नहीं है। अल्लाह। वो सुकून और इत्मीनान कारोबार में नहीं है। वो सुकून और इत्मीनान मादियत परस्ती में नहीं है। फरमाया हर दौर में अगर तुम सुकून तलाश करना चाहते हो तो वो सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह, ख़बरदार। यानी ये अल्लाह पाक ने तंबीह करके, डरा के लोगों को बताया कि अला, ये इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो वार्निंग है। अला, वार्निंग। अल्लाह अलमाइटी इज़ गिविंग द वार्निंग टू अस कि ख़बरदार, वार्निंग है। तुम तलाश करते फिरते हो इधर उधर, ढूंढते फिरते हो इधर उधर नहीं। और मैं बताना चाहता हूं कि सुकून किस चीज़ में है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का अल्टीमेट मकसद सुकून है। देखिए, आप तालीम हासिल करते हैं किसके लिए? सुकून के लिए। सुकून के लिए। आपका जो इनर सेल्फ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े इदारों में जाते हैं, बड़े बड़े मदरसाज में जाते हैं। आप बुक्स खोल के सामने रखते हैं और दिल चाहता है कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ मिले जिसे मुझे इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो। सही फरमाया। दिलों का सुकून नसीब हो जाए। आप कारोबार करते हैं, राहतें आसाइशें ढूंढते हैं, फैसिलिटीज़ ढूंढते हैं। भाई मुझे घर मिल गया, अब उस घर के अंदर अच्छी वार्निश हो, ये भी मेरे लिए क्या है, आंखों को भला लगता है, दिल को भला लगता है। आप तसव्वुर करें ना, आपके घर में एसी नहीं लगा हुआ तो आप तलाश में लग जाते हैं कि एसी लग जाएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। लेकिन अली भाई ये बड़ी अजीब बात है, अल्लाह पाक ने कहा दुनिया की किसी नेमत में सुकून नहीं है। नहीं है, सही फरमाया। आप हल मिन मजीद की चक्की में पिस रहे हैं। यानी एक नेमत मिलेगी तो आप उसके बाद अगली की तलाश में निकल जाएंगे। आपकी एक फैक्ट्री होगी, आप अगली फैक्ट्री की तलाश में निकल जाएंगे। आपका एक बिजनेस है, एक कारोबार है, आप अगले बिजनेस की तलाश में। ये पेट का जो दोज़ख है ना, ये भरता नहीं है। भरता, ठीक। एक गाड़ी है, अगली गाड़ी की तलाश में निकल जाते हैं। एक मकान है, अगली कोठी, अगले मकान की तलाश में। एक मुल्क है, अगले मुल्क की सैर के लिए आप तड़प रहे होते हैं कि अब फलां भी जगह चला जाऊं, फलां जगह भी चला जाऊं। एक बेटा बेटी है, आप और की तलाश में। सुकून नहीं है तो क्यों ना फिर वो चीज़ तलाश की जाए जिसके अंदर सुकून है, जिसके अंदर इत्मीनान है। तो अल्लाह पाक ने वार्निंग दे के बंदे को समझाया है कि ख़राब ना होना, धक्के ना खाना, इधर उधर ना जाना, घूमना फिरना नहीं है, तलाश नहीं करना। हाँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून चाहते हो, अगर इत्मीनान चाहते हो, अगर सेटिस्फैक्शन चाहते हो, दिलों का इत्मीनान चाहते हो, तो फिर एक ही चीज़ है और वो क्या है? अल्लाह। अल्लाह, सुभान, जिक्र है, सुभान। उसके अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। क्या तमहीद बान, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जनाब मोहतरम प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आपको समझाया कि
سکون کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں تو سکون ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا، کہ دلوں کو جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم خاص عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈائریکٹر ہیں تعلیمات قرآنیہ کے، تو میں چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم کے حوالے سے اور اس کی برکت کے حوالے سے ذرا میں ناز۔ جی، یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، جہاں آپ نے ذکر سے بات شروع کی ہے نا، تو یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، سبحان اللہ، جو شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ یہ ہے کہ ہم ذکر کی تلاش میں جب نکلتے ہیں کہ آئیے پتہ تو چلے کہ سب سے عظیم ذکر پھر کون سا ہے، آئے ہائے، سب سے اعلیٰ ذکر پھر کون سا ہے۔ ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا نام جپنا، اللہ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ پھر خفی آواز میں ذکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ جہری آواز میں ذکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن کیوں نہ آج اپنے ناظرین کو، حیدرآباد نیوز کے دیکھنے والوں کو سب سے بڑے ذکر کی خبر نہ دے دیں ہم؟ واہ سبحان اللہ۔ تو سن لیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے بڑا ذکر جو نازل کیا ہے، اس ذکر کا نام قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اس ذکر کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ہم تو اور ذکر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، اور ذکر تلاش کرتے پھرتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب دیکھیے وہی لفظ ذکر کا لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگو یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ واہ سبحان۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ذکر ہے، جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ آج ہم دنیا کی ہر چیز کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ علی بھائی آپ دیکھیں، ہم لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں انگلش کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ لہجے میں انگلش بولے، میری بیٹی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جائے، انگلش پڑھے، بایو پڑھے، فزکس پڑھے، میتھس پڑھے، وٹ ایور دا نیڈیڈ ان دا ورلڈ، ان دا مٹیریلسٹک ورلڈ، وہ سیکھے، وہ لرن کرے۔ لیکن اگر ہم نہیں جاننا چاہتے، دیکھیں یہ 60 70 80 90 100 سال کی جو ایوریج لائف ہے، 100 سال سے زیادہ تو زندہ کوئی نہیں رہا نا یہاں پہ، کہ رہا کوئی؟ پہلی امتوں میں تو عمر زیادہ ہوتی تھی، لیکن حضور کی امت میں تو عمر کم کر دی گئی۔ تو اس میٹیریلسٹک لائف کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور جو ہیئر آفٹر قبر کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر کام ہی قرآن مجید نے آنا ہے، آخرت کی زندگی میں کام ہی قرآن مجید نے آنا ہے، اس کے لیے ہماری محنت کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے آج بڑا پیارا ذکر چھیڑ دیا ہے، اور میرا دل بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ باغ باغ ہو گیا ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں گی۔ ہماری بدقسمتی ہے علی بھائی کہ ہم اپنے بچے کو، اپنی بچی کو آدھے گھنٹے کی تعلیم قاری صاحب سے دلوا کر، مولوی صاحب سے دلوا کر، آدھے گھنٹے کا قرآن مجید پڑھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پورے نصاب میں چھوٹی سی کتاب اسلامیات کی ڈال کر وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بھی حق ادا کر دیا۔ کیا بات ہے، ہم نے بھی حق ادا کر۔ تو لوگوں تک قرآن کس نے پہنچانا ہے؟ لوگوں تک دین کس نے پہنچانا ہے؟ اچھا ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ میں نے یہ بات کو بتا دیا کہ سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ قرآن کریم ہے، یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی۔ اب جو اگلی بات میں آپ کے وساطت سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، حیدرآباد نیوز کے جو لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہیں پوری دنیا میں، جی اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ فیس کر رہے ہیں وہ معیشت کی ہے۔ آپ تصور کریں لوگوں کی روزی پوری نہیں ہوتی، تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بطور مسلمان ہماری معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ میں نے چونکہ ساری گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے کی ہے، تو وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جھنجھوڑ دینے والی ہے،
شیورنگ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، جو راز کی بات ہے، فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی قرآن مجید سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کی معیشت، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آج جو سب سے بڑا رونا ہے وہ کیا ہے؟ کہ روزی پوری نہیں ہوتی، صحیح کہنے بالکل، رزق پورا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے منہ موڑنا، لینا، قرآن مجید سے اعراض کرنا۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ناظرین وقت کے وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد السلام علیکم۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام میں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ موجود ہیں جناب پروفیسر محمود مسعود قادری صاحب، ڈائریکٹر تعلیمات قرآنیہ منہاج القرآن انٹرنیشنل، لاہور، پنجاب۔ جی پروفیسر صاحب، میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ۔ جی یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور دیکھیے 25 صفر المظفر ان کا یوم وصال بھی ہے۔ یہاں پر جو بات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چونکہ پہلے تو انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی دنیا میں آنا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور وسیلے سے اب قیامت تک ایک سسٹم بنا دیا ہے، سسٹم بنا دیا، ایک سسٹم بنا دیا کہ نبی تو کوئی نہیں آنا، لیکن ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمان عالی شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان اللہ لیبعث علی کل رأس مئۃ سنہ، اللہ پاک ہر صدی کے آغاز میں ایک شخص کو بھیجے گا، ایک ہستی کو بھیجے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اس دور میں آ کر، اس صدی میں آ کر دین کی تجدید کرے گا، دین کو ریوائیو کرے گا۔ تو دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو ہستی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ نے اس دور میں آ کر، اس زمانے میں آ کر جو حالات کے مطابق مسائل کو اخذ کیا، جو قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، ہوتا کیا ہے صاحبزادہ صاحب؟ ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات نئی سامنے آتی جاتی ہیں، بے شک، یا دین کی اقدار پر گرد پڑتی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جو مجدد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے اور آ کر اس گرد کو جھاڑتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات، حدیث مبارکہ کی تعلیمات، شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات، تصوف کی تعلیمات، ان تعلیمات کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
صحیح. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے. اللہ پاک نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، آپ کو فضل بھی عطا فرمایا، آپ کو عمل بھی عطا فرمایا. آپ عالم منقول و معقول بھی تھے. آپ نے عربی کو بھی جانا، فارسی کو بھی جانا، اور آپ نے تمام لینگویجز کو جان کر ان کے مطابق پھر دین کے مسائل کو بھی حل کیا. صحیح. اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو عالم عجم نے بھی جانا، عالم عرب نے بھی جانا. سبحان اللہ. اور آپ کی شخصیت پھر وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پھر اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے دیوان کے ذریعے، ہدایت کے بخشش کے ذریعے پھر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو بھی جاگزین کیا، عشق مصطفیٰ کے چراغ بھی جلائے، بے شک بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھی عام کیا. بے شک. آپ کی نعت کا ایک ایک شعر، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. دیکھیے راہ چلتی آپ آج. ایک ایک شعر دیکھیں، آپ وہ قرآن مجید کی آیت کے مخالف بھی نہیں ہے، وہ حدیث مبارکہ کے مخالف بھی نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق. اور اس میں پھر وہ جو محبت مصطفیٰ، میں ایک اکثر جملہ کہا کرتا ہوں علی بھائی، وہ جملہ یہ ہے کہ ہم سب ہی حضور کی محبت کا پرچار کرنے والے ہیں، ہیں کہ بے نہیں؟ شک. ہم میں سے ہر کوئی حضور کی محبت کا، حضور کے عشق کا پرچار کرنے والا ہے، لیکن ہمارے پاس سلیقہ نہیں تھا حضور کی محبت کو بیان کرنے کا، صحیح. حضور کے عشق کو بیان کرنے کا، حضور کے حسن و جمال کو بیان ہائے کرنے ہائے کا. ہائے سبحان اللہ. ہمارے پاس سلیقہ نہیں تھا، ہمارے پاس طریقہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے تشریف لا کر اور شاعری کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، علم کے ذریعے ہمیں وہ زبان دی ہے کہ جس زبان سے ہم حضور کی مدحت سرائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے اچھا حضرت، میں ایک پروفیسر صاحب ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمام اولیاء کرام کے ماننے والے، مگر وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں اگر گھر میں ہو تو ماں کو راضی نہیں کریں گے، وہ پیر کو راضی کرنے اگر کوئی نکل جائے تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ پہلے وہ ماں کو راضی کرے یا واہ پہلے واہ پیر واہ واہ. پیر کو راضی کرے؟ آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا زبردست سوال کیا آپ نے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا جو ستاروں کا علم جانتا تھا. کون آ گیا؟ ستاروں کے جو ستاروں کا علم جانتا تھا. اس نے آ کے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی. میرا علم یہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ تمہارا علم کہتا ہے، تم یہ کہو کہ ستارے یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی، وگرنہ اللہ پاک چاہے تو ابھی بھی بارش ہو سکتی ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں جو چیزیں رائج ہو چکی ہیں علی بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ ستاروں کا علم جاننے والے کو سمجھتے ہیں، جھوٹے پیروں کو سمجھتے ہیں، جھوٹے ناخداؤں کو سمجھتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسے عقائد اور رسومات کا کلا کما کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر اللہ چاہے تو چند لمحوں میں بارش. وہ بار بار اٹکا رہا، اٹک گیا. آپ نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تم اور دنیا کے بندے ہو، میں اور دنیا کا بندہ ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ابھی بارش. آپ نے فرمایا دروازہ تو کھولو. اس نے دروازہ کھولا تو رم جھم بارش، سبحان اللہ سبحان. رم جھم بارش ہو رہی تھی. وہ واپس پلٹ کے آپ کے قدموں میں گرا. آپ نے آپ کی بارگاہ میں توبہ کی. تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہم پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے تمہیں گھر میں پیر دیے ہیں، صحیح، ماں سے بڑھ کے بڑا پیر کون سا ہو سکتا ہے؟ ارے حضرت، میرا ایک دو جمعے پہلے ایک پروگرام میں میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا بھائی آپ سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کریں، اس کے بعد پیروں کے پیچھے بھاگنا، اس کے بعد پیروں کو راضی کرنا. کیونکہ جو کامل پیر ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بھائی جا کے پہلے اپنی بوڑھی ماں کو راضی کرو، جا کے اپنی پہلے جو ماں بیٹھی ہے اس کو راضی کر، پھر میرے پاس آنا. تو سر میرے اوپر تو پروفیسر صاحب بعض جو ہے
جو پیروں سے خیر ہم بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی الحمد سلسلہ عالیہ میں ایک سلسلے میں مرید ہوں، ایک میں طالب ہوں، مگر وہ جو کچھ چند لوگ ہوتے ہیں نا کہ چند لوگوں نے کہنے لگے انہوں نے بھائی حضرت کے بارے میں جو ہے کیا نام ہے بولے یار تم تو مرشد ہو، ہمیں مجھے کہنے لگے کہ آپ تو خود پیروں سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا خود سلسلہ ایسا ہے، تو آپ ملا بھائی میں تو ظاہر سی بات ہے میں تو جو بات میرے علم میں ہے میں تو وہی کہوں گا نا کہ پہلے میں اپنی ماں کو راضی کروں اس کے بعد بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں شہر حیدرآباد کے اندر ہوں یا کراچی شہر کراچی، میرے جن کا میں بتا رہا ہوں ان کا تعلق کراچی سے ہے دوست احباب کا، تو انہوں نے میرے کو پھر میسیجز دینا شروع کر دی کہ آپ نے یہ کیا بات کہہ دی، کہنے لگے یار پیروں کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا بالا و بلند ہے۔ میں نے کہا بھائی اس چیز کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں مگر ماں کا مقام بھی، دیکھیے میں آپ کو آپ کی بات کو اس کے اوپر انڈورس کرتا ہوں۔ جی جی دیکھیے اللہ رب العزت جو بھی پیر ہے، جو بھی ولی ہے، اگر سچا ہے بالکل تو وہ ولایت تک کیسے پہنچتا ہے، میں ایک بڑی زبردست دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ بہت پیار گفتگو پیاری ماشاءاللہ۔ وہ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے گا؟ وہ نمازیں بھی پڑھے گا، حق وہ روزے بھی رکھے گا، وہ سجدے بھی کرے گا، رب کو منائے گا بھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی ایسے پیر نہیں بنے، اللہ، حضور داتا صاحب ایسے پیر نہیں بنے، بابا فرید ایسے پیر نہیں بنے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایسے خالی دکے کھا کے خالی روٹیاں کھا کے پیر نہیں بنے، عبادت بندگی سجدے یہ سب کچھ کر کے گزرے ہیں اور پھر پیر بنے۔ لیکن ماں، میں آپ کو بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں، اللہ پاک نے جو فرمایا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ علی بھائی ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، کیا اللہ پاک نے یہ شرط رکھی ہے یا آقا علیہ السلام نے کہ بھائی جس کی ماں نیک ہوگی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی؟ سبحان اللہ، جس کی بہت پیارا ٹاپک، بہت پیارا نقطہ۔ ماں تہجد گزار ہوگی وہی جنت کا حقدار ہوگا، وہ اس کی خدمت کرے گا تو جنت ملے گی؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ ماں اگر گناہگار بھی ہے تو بیٹے کے لیے اس کے قدموں کے نیچے پھر بھی جنت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ولی محنت کر کے جہاں پہنچتا ہے، ماں بغیر محنت کے پہنچ جائے گی۔ اولاد کے لیے بھائی یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ماں کا، تمہارا معاملہ نہیں ہے، تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ تم نے ہر صورت ماں کی خدمت کرنی ہے، اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہر صورت میں ہے۔ باپ کی خدمت میں، باپ کی فرما برداری میں تمہارے لیے ہر صورت میں خیر ہے۔ میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی دعا فرمایا دعاء الوالد للولد، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ پھر مسافر کی دعا آقا علیہ السلام نے فرمایا رد نہیں ہوتی، مسافر جو شخص سفر کر رہا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح استغفار کرنے والے، عبادت کرنے والے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے والا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے پیرامیٹرز اپنے سیٹ کرنے ہیں علی بھائی۔ جب تک ہم یہ پیرامیٹر سیٹ نہیں کریں گے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک المیہ ہے علی بھائی، وہ یہ کہ جب بھی رمضان آتا ہے، شب برات آتی ہے، ہم موبائل فون پر میسیجز کرتے ہیں لوگوں کو، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی یا معاف کر دو، مجھ سے کوئی جانے انجانے میں کوئی بات ہوگی یا معاف کر دو، لوگوں کو میسج کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ماں باپ سے معافی نہیں مانگی۔ اللہ، اولاد ماں باپ سے معافی نہیں مانگتی، اوروں سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ کیسی زندگی ہے ہماری؟ پیروں کو نذرانے دیتے ہو، کبھی ماں اور باپ کو پانی کا گلاس تو پوچھا کرو، نوالا تو پوچھا کرو۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں خدا کی عزت کی قسم، آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ ہم لوگ اوروں وہ اڑتی جو ہے نا وہ پکڑنا چاہتے ہیں، ہم جو اڑتی چیزیں ہیں ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، جو ہاتھ میں ہے اس کو نہیں صحیح پکڑنا چاہتے، اس کو قابو نہیں کرنا۔ آج میں بھی آپ کو بتاؤں، میں اس مقام پہ جو بیٹھا ہوں آج، یہ میری ماں کی دعا کو صدقہ، اور میں الحمدللہ میری ماں، جب بھی میں گھر سے باہر جاتا ہوں، کسی تبلیغی دورے کے لیے بھی جاتا ہوں، کسی محافل کے دورے کے لیے بھی، پنجاب کے دورے پہ کہیں پر بھی جاتا ہوں، چینل کے لیے میں ٹرانسمیشن کے لیے جاتا ہوں، میری ماں میرے لیے الحمدللہ بہت خصوصی دعا کرتی ہے، اور جب تک رات کو سوتی نہیں ہے جب تک میں اپنے گھر نہ پہنچاؤں، تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ تو
علامہ صاحب، پروفیسر صاحب، آپ یہ حیدرآباد کے دورے پہ الحمدللہ تشریف لائیں، حیدرآباد سندھ کے دورے پہ، تو یہ کیا کس حوالے سے کوئی مشن یا کوئی پروگرام، یہ کیا اس حوالے سے ہمیں ناظرین کو بتائیں اور دعوت بھی دے دیجیے. علی بھائی آپ نے بڑا زبردست قسم کا آج ٹاپک رکھا ہے اور موقع دیا ہے ہمیں یہاں پہ آنے کا. تو میں اہل حیدرآباد کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن یعنی 24 سپٹمبر بروز جمعہ 2 بجے دوپہر پریس کلب حیدرآباد میں ایک عظیم الشان پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس کا نام ہے ڈپلوما ان قرآن اسٹڈیز. ماشاءاللہ. وہ لوگ جو کبھی مدرسے میں نہیں گئے، کبھی کسی دینی ادارے میں نہیں گئے، ان کی تعلیم میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے یا ماسٹرز ہے یا ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے، یا انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کر لیا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ کسی نے اگر ایم اے کر لیا ہے یا کسی نے بزنس کا آغاز کر لیا ہے یا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، واٹ ایور ہی اور شی از، ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ صرف 10 دن کے اندر ہم وہ چیزیں پڑھائیں گے جو دینی مدارس میں 2 سال میں 3 سال میں پڑھائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، اس کے کیا ٹائمنگ اور کیا ترتیبات ہوں گی اور کب سے کب تک ہے، کون سی تاریخ سے شروع ہو، کون سی یہ 24 سپٹمبر یعنی آج کے دن سے، جمعۃ المبارک کے دن سے، یہ انشاءاللہ العزیز 4 اکتوبر تک پروگرام ہوگا پریس کلب ہال میں، اور انشاءاللہ العزیز 2 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک مسلسل کلاس ہوگی. دوپہر 2 بجے سے لے کر شام 8 بجے. اس میں وقفے وغیرہ بھی ہیں کہ صاحب ذرا 2 نمازوں کا وقفہ ہوگا اور پھر تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا وقفہ ہوگا، لیکن 5 چیزیں ہم پڑھائیں گے علی بھائی اس میں. ماشاءاللہ. 5 چیزیں، وہ چیزیں جو دینی مدارس میں 4-5 سال میں پڑھائی جاتی. پورا کا پورا علم تجوید، ہاؤ ٹو ریسائٹ ہولی قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، وہ جو آپ نے شروع میں بات کی، قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے، وہ ہم پورا کا پورا علم تجوید جو دینی مدارس میں 2.5 سال کا کورس ہے، ہم کتنے دن میں پڑھائیں گے؟ 10 دن. صرف 10 دن میں. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ ہولی قرآن، یہ بھی 2.5 سال میں کروا، لیکن ہم 10 دن کے اندر سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ کروائیں گے. لیکن ہمارا دعویٰ ہے علی بھائی کہ جو کوئی اس کلاس میں شریک ہو جاتا ہے انشاءاللہ العزیز 70 to 80% قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے خود قابل ہو جاتا ہے. واہ. پھر اس میں عربی گرامر ہے، ایم اے لیول تک پوری کی پوری عربی گرامر، یعنی اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، فعل ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تغیرات مضارع تک ہم 10 دن میں پڑھائیں گے. اچھا، اس میں یہ بھی آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ میل فیمیل جو ہیں ان کے لیے علیحدہ یا ایک کلاسز کا جو اہتمام ہوتا ہے، اس طرح کالج یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے، ٹھیک، وہی ہم پریس کلب میں کلاس کا ماحول بنائیں گے اور نیچے نہیں بٹھائیں گے، کرسیوں پر بٹھائیں گے. کیا بات ہے. اس کو پروفیشنل کلاس کا تقریباً دیں گے آپ. تو انشاءاللہ آپ سے وہ فون نمبرز بھی اور شیئر کر دیں گے ہم سب لوگ جب یہ ویڈیو کے اوپر آپ شو کر دیجیے گا انشاءاللہ العزیز. تو انشاءاللہ وہ آپ کلاس میں آئیں گے تو صرف سننے میں اور دیکھنے میں فرق ہے. جی بالکل. نہیں انشاءاللہ ضرور. میں پورے حیدرآباد کے جو تمام احباب ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، مرد و خواتین ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، رشتہ دار، جس کو آپ فیل کرتے ہیں کہ ہی شوڈ یا شی شوڈ ہیو ٹو گو انٹو کلاس، اس کو انوائٹ کریں، اس کو دعوت دیں. پریس کلب میں 24 سپٹمبر یعنی آج کے دن 2 بجے دوپہر جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کلاس کا آغاز ہو جائے گا. آپ لوگ تشریف لائیں اور اس کلاس میں شریک ہوں. بہت شکریہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے نعت خوان کے ساتھ، اور انشاءاللہ اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجے گی. پھر نعرے لگیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے، اور پھر عالم دین موجود ہوں گے. تو اپنے میزبان کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ عالم اسلام کے لیے دعا فرما دیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو صحت، زندگی، عافیت عطا فرما. آمین. میرے مولا جس طرح یہ دین کا پیغام عام کرنے کے لیے کاوش کر رہے ہیں محترم علی بھائی، ان کے پروڈیوسر، ان کے چینل کے مالکان اور جتنے لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. میرے مولا اپنے پیارے محبوب کا واسطہ حیدرآباد کے افراد کو، لوگوں کو، یہاں کے باسیوں کو
علم دین کے ساتھ محبت عطا فرما، زندگیوں میں جتنی پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں میرے مولا، ان کو حل فرما۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں کہیں مسائل ہیں میرے مولا، جو لوگ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، ان کو آزادی عطا فرما میرے مولا۔ اپنے پیارے محبوب کا واسطہ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلقہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔